قدیم زمانے کا ایک گاؤں دریا کے کنارے واقع تھا، جہاں ہر صبح سورج کی پہلی کرن پانی کی سطح پر سنہری روشنی کے موتیوں کی مانند بکھر جاتی، اور ہر شام درختوں کی ہریالی اور ہوا کی سرسراہٹ ایک نرم لوری کی مانند گونجتی۔ یہ گاؤں جنت کے ایک چھوٹے سے گوشے کی طرح لگتا تھا، جہاں ہر پتا، ہر پرندہ اور ہر موج ایک راز کی گواہی دیتا۔ اسی دریا کے کنارے صوفی بزرگ شیخ شمس الدین اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے رہتے۔ ان کی موجودگی میں فضا میں ایک پراسرار سکون چھایا رہتا، گویا ہر سانس، ہر روشنی اور ہر آواز ایک روحانی سبق دے رہی ہو۔ ان کی آنکھوں میں وقت کی گہرائی، زندگی کے تجربات اور روحانیت کی بے مثال روشنی جھلک رہی تھی۔ شاگرد، جو دنیا کی کشمکش اور اپنی روحانی تشنگی میں مبتلا تھے، ان کے گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں ایک نوجوان حازم آگے بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں بے صبری، حیرت اور روح کی پیاس ایک ساتھ چمک رہی تھی، گویا وہ اپنی اندرونی دنیا کی بھٹکتی روشنی کو تلاش کر رہا ہو۔ شیخ صاحب، حازم نے بولا، دنیا بہت دھاری ہے، دکھ، ناانصافی، غصہ، دھوکہ، ہر طرف یہ اندھیرا ہے۔ میں نے اپنی روح کی پیاس بجھانے کے لیے بے شمار راستے آزمائے، لیکن سکون کبھی نصیب نہیں ہوا۔ کیا واقعی کوئی ایسا راستہ ہے جو انسان کو روشنی تک پہنچا سکے؟ شیخ شمس نے حازم کو غور سے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسی خاموشی تھی جو سب کچھ کہہ رہی تھی۔ کچھ لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے دریا کی لہریں بھی رک گئی ہوں اور ہر درخت، ہر پتا ان کی بات سننے کے لیے جھک گیا ہو۔ پھر وہ اٹھے، کنارے سے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور آہستہ آہستہ دریا کے پانی میں پھینک دیا۔ پتھر پانی میں گرا اور چھوٹے چھوٹے حلقے پیدا ہوئے۔ یہ حلقے آہستہ آہستہ پھیلنے لگے، ایک دوسرے میں گھلنے لگے اور پھر دھیرے دھیرے غائب ہو گئے، گویا کبھی موجود ہی نہ تھے۔ شیخ شمس نے آہستہ آواز میں کہا، حازم، یہ پتھر اور یہ پانی تمہارے اندر اور باہر کی دنیا کی عکاسی ہے۔ پتھر دکھ ہے، غصہ ہے، خوف ہے جو تمہارے دل پر پڑتا ہے۔ پانی تمہارا دل ہے، تمہاری روح ہے۔ پانی نے پتھر کو دبایا نہیں، نہ اسے روکنے کی کوشش کی، نہ لڑا، بس اسے قبول کیا اور اپنی فطرت کے مطابق بہتا رہا۔ حازم کی آنکھوں میں حیرت اور الجھن کی لہر دوڑ گئی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا واقعی سکون حاصل کرنا اتنا آسان ہو سکتا ہے۔ شیخ شمس نے مزید وضاحت کی، جب تمہارے دل میں غصہ آئے، جب دکھ آئے، جب حالات تمہیں دباتے ہو، یاد رکھو تمہارے اندر پانی ہے، اسے بہنے دو۔ تمہارے اندر کا بہاؤ ہر پتھر، ہر لمحے، ہر دکھ کو آہستہ کر دیتا ہے، مگر یہ آسان نہیں ہے۔ ہر پتھر جو تمہارے دل پر گرتا ہے، وہ تمہیں صبر، برداشت اور روشنی کا سبق دیتا ہے۔ اسی لمحے ایک پرندہ درخت سے الفاڑ کر پانی کے اوپر سے گزرا۔ اس کی پرواز میں ایک نرمی، آزادی اور روحانیت کی چمک تھی، گویا وہ زندگی کے راز جانتا ہو۔ شیخ شمس نے کہا، ہر پرندہ، ہر پتا، ہر لہر، یہ سب تمہارے اندر کی دنیا کی علامت ہے۔ پرندہ آزادی ہے، پتا تبدیلی ہے، لہر لمحے کی عارضی حقیقت ہے۔ اگر تم ہر لمحے کو قابو کرنے کی کوشش کرو گے تو تم خود میں ہنگامہ پیدا کرو گے، لیکن اگر بہاؤ کے ساتھ جیو، تمہیں سکون ملے گا۔ حازم نے دن بعد اپنی روح کی مشق شروع کی۔ وہ جب غصہ، دکھ محسوس کرتا تو اپنے دل میں پانی کی تصور لہر کو محسوس کرتا، ہر پتھر کو نرم کر دیتا اور اندر کی روشنی کو قائم رکھتا۔ جب حالات بگڑتے، وہ یاد کرتا کہ ہر لمحہ، ہر دکھ عارضی ہے اور بہاؤ میں رہنا اصل سکون ہے۔ سال گزرتے گئے، حازم کی روح میں ایک گہری نرمی، روشنی اور سکون پیدا ہوئی۔ ہر پتھر، ہر لہر، ہر پرندہ، ہر درخت اسے زندگی کے نئے راز سکھاتا۔ وہ اب ہر چیلنج کو نہ لڑ کر بلکہ قبول کر کے حل کرنے لگا۔ ایک دن شیخ شمس نے اسے قریب بلا کر کہا، حازم، یاد رکھو، زندگی کا راز یہ نہیں کہ تم سب کچھ قابو میں رکھو، بلکہ یہ ہے کہ تم اپنے دل کی روشنی کو بہاؤ میں رہنے دو۔ پتھر تمہارے سامنے گر سکتے ہیں، لیکن اگر تم پانی کی طرح بہاؤ اختیار کر لو، ہر پتھر تمہیں نہیں توڑ سکتا، ہر دکھ تمہیں نہیں بدل سکتا۔ سکون تمہارے اندر ہے، تمہارے بہاؤ میں ہے، تمہارے صبر میں ہے۔ حازم نے سر جھکایا، دل میں یہ بات ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لی۔ تب سے وہ زندگی کے ہر پتھر کو، ہر چیلنج کو دریا کے پانی کی طرح قبول کرتا رہا، بہتا رہا اور سکون پاتا رہا۔ اب حازم کی روح ایک روشن دریا کی مانند ہو گئی، جو ہر لمحے بہتی ہے، ہر پتھر کو نرم کر دیتی ہے، ہر دکھ کو بہا دیتی ہے اور ہر انسان کے دل میں روشنی کی کرن چھوڑ جاتی ہے۔ شیخ شمس کی آنکھوں میں مسکراہٹ تھی، کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ حازم نے پانی، پتھر اور روشنی کی حکمت کو سمجھ لیا ہے۔ یہ کہانی اب محض ایک سبق نہیں، بلکہ ایک روحانی ماکاوی سفر کی علامت بن چکی تھی، جو ہر دل کو سکون، روشنی، صبر اور محبت کی طرف لے جا سکتی تھی۔